السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ التوبہ ہے، سورت کا نمبر 9 ہے اور پارہ کا نمبر 10 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 29 آیت تک الحمدللہ کیا تھا۔ آیت 30 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے آگے جواب دیا ہے، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی بس باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اصل میں ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے نقل کی ہے، ریس کی ہے ان کافروں کی جو ان سے پہلے تھے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائی اور یہود دونوں کے جو عقائد ہیں ان کے اوپر ہمیں بتایا ہے کہ کیا عقائد ہیں۔ یہود بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے۔ عیسائیت میں تو بلکہ آگے 3 اور گروہ ہیں، شاخیں ہیں۔ ایک گروہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تیسرا گروہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک مریم، اور ایک خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور کچھ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ سارے کے سارے عقائد جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، یہ سراسر کفر اور شرک ہے۔ ویسے یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو صحیح العقیدہ تسلیم کرتے ہیں، جنتی ہونے کا حقدار مانتے ہیں، لیکن جب ان کے عقیدے کے اوپر نظر ڈالیں تو وہ عقیدہ بالکل کفار سے ملتا ہے، بالکل مشرکین سے ملتا ہے۔ حالانکہ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں، احادیث دیکھتے ہیں، تو جو یہود ہیں ان کو اپنے اوپر بہت فخر تھا۔ یہ کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو یہ کچھ خاطر میں نہیں لاتے تھے، کیونکہ یہ ان کا عقیدہ یہ تھا، یہ لوگ ان پڑھ ہیں، ان کے اوپر کوئی الہامی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی کتاب تورات ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور نسل در نسل ہمارے میں انبیاء اترے، اور اس کے بعد ہمارے لیے اللہ کے انبیاء نے قربانیاں دی ہیں، ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اور ہم جنت کے وارث ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے جیسا ان کا عقیدہ ہے ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اور مشرک سیم ہی ہیں۔ اور عیسائی، آگے عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ کہ اللہ مسیح علیہ السلام جو ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے بہت سے معجزات دیے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے، اللہ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بارہا کہا ہے کہ اگر اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے قرار پاتے ہیں تو پھر تو حضرت آدم کا بھی کوئی نہ کوئی درجہ ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ لوگ آدم ہی مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اللہ کے پیدا کیا ہوا انسان مانتے ہیں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے
اور اللہ نے ان کو معجزاتی طور پر پیدا کیا، دنیا میں معجزات دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اس سارے باتوں سے ان کے اندر اس اقوام میں بہت سے فلسفے و اوہام پیدا ہو گئے، وہ انہوں نے خود سے نہیں لیے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 400 صدی تک عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر صحیح عمل کرتے تھے۔ بعد میں جب عیسائی مذہب مختلف کنٹریز اور مختلف علاقوں کی طرف گیا، وہاں کے جو عقائد تھے، گمراہ کن عقائد تھے، وہ سارے اس مذہب کے اندر شامل ہو گئے، تو جس سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا، حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا قرار دینا شروع کر دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس قوم کے اندر بہت سی اور قومیں بھی آ گئیں۔ یونانی لوگ جو ہے وہ عیسائی ہوئے، ہندی، مصری، یہ ساری تہذیبیں جب مل گئیں تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک صرف حضرت عیسیٰ ہی کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، بلکہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، پھر ان کے آگے بیٹے بیٹیاں بنا دی، پھر ان کے آگے نسلیں چلا دی، پھر دیوی دیوتاؤں کی پوری ایک مالا تیار ہو گئی۔ اس کا اثر عرب علاقوں میں بھی ہوا، اور یہود نے بھی یہی حال کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر اللہ نے قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، اور یہ پھر برباد ہوئے بھی اس دنیا میں، دنیا کے ہاتھوں میں۔ یہ وہ قوم تھی، یہود اور عیسائی مسلمانوں سے پہلے عظیم ترین قوم مانی جاتی تھی، انبیاء کی نسلیں تھیں یہ قوم، اور ان کے پاس، یہود اور عیسائیت دونوں کے پاس اللہ کی الہامی کتابیں تھیں۔ ان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، ان الہامی کتابوں میں تحریف کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، یہود نے انبیاء کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بے دردی سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے انہوں نے قتل کر لیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس سارے گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ نے یہود کے اوپر زوال نازل کیا، اور یہ زوال کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، بہت دفعہ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی دفعہ بخت نصر ایک بابلی بادشاہ تھا، اس نے فلسطین پر حملہ کر دیا۔ کوئی ایک دفعہ حملہ نہیں کیا، کتنی دفعہ حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں ہوا کیا کہ جتنے بھی فلسطین اور اس کے ارد گرد کے ایریاز تھے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس نے اس قدر بے دردی اور ظلم کے ساتھ لوگوں کو مارا، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو یہود کہتے تھے یا جو اصل میں یہودی تھے بھی۔ لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ خاندانی جو یہود تھے وہ اپنے آپ کو یہودی کہنے سے انکار کر دیتے تھے، اور وہ اپنے تورات کے نسخوں کو چھپا لیتے تھے۔ بہت سے علماء، رہبا، جو ان کے بڑے دین کے عالم لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، اس فتنے سے بچنے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف رخ کر لیا، بھوکے زندگی گزاری، درختوں کے پتے کھائے، اور جو کچھ بھی تورات کا چھوٹا موٹا نسخہ یا پیجز ان کے ہاتھ میں آئے وہ لے کر چلے گئے۔ اس بخت نصر نے تمام مذہبی کتابیں اور جو تورات تھی اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بہت سی بنی اسرائیل کو پہلے جیسے میں نے بات کی بے دردی سے قتل کیا، جو بچ گئے تھے ان کو قید کر کے بابل اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ ابھی کم سن بچے تھے، اور بہت مدت تک اس نے فلسطینیوں کو یعنی یہودیوں کو اپنی قید میں رکھا۔ اس دوران جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام ظاہر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو اسرائیلی زبان بھی بھول چکے تھے۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام اس قید سے آزاد ہوئے تو کافی جوان ہو چکے تھے، ایک بڑے آدمی تھے۔ اور پھر جب وہ واپس آئے ہیں، ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں وہ پورا واقعہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ راستے میں جب آئے تو انہوں نے ایک اجڑی ہوئی بستی دیکھی۔ وہ بستی بھی بخت نصر کے ہاتھوں ہی برباد ہوئی تھی، کیونکہ اس نے نہ صرف فلسطین بلکہ فلسطین کے ارد گرد سارے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہ سویلائزڈ سٹیز جہاں کہیں کبھی زندگی ہوا کرتی تھی، بازار ہوا کرتے تھے، رونق ہوا کرتی تھی، چہل پہل ہوا کرتی تھی، وہاں پر اب کہیں بھی کوئی انسانیت کا، کسی انسان کا کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ یہاں کبھی زندگی بسا کرتی تھی۔ سارے کے سارے شہر ملیا میٹ ہو چکے تھے۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام اس قید سے آزاد ہو کے واپس اپنے گاؤں کی طرف یا شہر کی طرف لوٹے تو راستے میں انہوں نے ایک بستی دیکھی اور وہ پہچان گئے
کہ یہ بستی تو شاید وہی تھی جو کبھی بہت آباد ہوا کرتی تھی. اور انہوں نے اللہ سے کہا اللہ اتنی ایک جو سٹی تھی آباد، اور وہاں کے لوگ اور وہاں کے گھر اور وہاں کا سارا سسٹم کب دوبارہ یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے، یہ کبھی ویسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے دل میں یہ سوال کیا. اب اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بے ہوش کر دیا. یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات دوبارہ یاد دہانی کے طور پر مختصر بتا دیتی ہوں. سورہ البقرہ 3 پارہ ہے، آیت 259 ہے، وہاں پہ پوری تفصیل ہے. شارٹ بتا دیتی ہوں کہ جب انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ بستی دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی، تو اللہ کے ہاں کسی کو دوبارہ زندہ کرنا، آباد کرنا، جب وہ کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے. زمین و آسمان جیسی بڑی فلکیات، نظام فلکیات اور یہ ملکی سسٹم اور یہ سب کچھ جو ہے، سورج چاند ستارے جیسی بڑی بڑی مخلوقات جو ہیں، اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک شہر کو آباد کرنا اللہ کے کیا بس میں نہیں تھا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کو اس سے لیسن دکھانا چاہتے تھے. اللہ نے ان کو سلا دیا، یوں کہہ دیجئے موت دے دی، جیسے اس آیت میں فَأَمَاتَهُ، اللہ نے ان کو موت دے دی. ان کے ساتھ ان کا ایک گھوڑا بھی تھا جس کے اوپر وہ سفر کر رہے تھے، اور گھوڑا نہیں سوری گدھا تھا جس کے اوپر وہ سفر کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ان کا لنچ باکس بھی تھا. اب جب وہ اٹھے تو اللہ نے اس نے اپنے دل میں خیال کیا حضرت عزیر نے کہ ہو سکتا ہے میں کل تھوڑی دیر پہلے سویا ہوں، 1 گھنٹہ میں نے سو لیا ہوگا سفر کی تھکان کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے میں کل سویا ہوں، بہت زیادہ تھک گیا ہوں. کیونکہ جب وہ سوئے تھے اس وقت کے ٹائمنگ میں اور جو وہ اٹھے تھے تھوڑا 1-2 گھنٹے کا ڈفرنس تھا. تو وہ یہ سمجھے یا تو میں 2 گھنٹے سویا ہوں، اور اگر میں بہت تھکا ہوا تھا سفر کی وجہ سے تو میں شاید ایک پورا دن سو گیا ہوں گا. اب انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا تو اللہ نے ان کو جواب دیا نہیں، تم میں آتا آمن پورے 100 سال سوئے رہے ہو. دیکھو اپنے گدھے کو دیکھا تو گدھا بالکل مر کھپ چکا تھا، اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی تھی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. کھانے کو دیکھا اور اللہ کی قدرت ایسی لم یتسنہ، کھانا بالکل بھی باسی نہیں ہوا تھا. گدھا مر کھپ گیا ہے، اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی، لیکن کھانا اور پینا ویسے ہی فریش ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی ویسے ہی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ اللہ نے ان کو لیسن دیا، اور ان کے سامنے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اللہ نے حکم دیا، اور وہ ساری ہڈیاں جو گدھے کی تھی وہ اکٹھی ہوئی، ڈھانچہ بنا، پھر اس کے اوپر گوشت آیا، پھر اس کے اوپر کھال آئی، اور پھر اس کے اندر آواز آئی. تو یہ سارا لیسن حضرت عزیر علیہ السلام کو تھا کہ جس طرح اللہ یہ سب چیزیں تمہیں، عزیر علیہ السلام آپ کو اور آپ کے کھانے کو فریش رکھ سکتا ہے، اور اس گدھے کو موت دے دی ہے، اور 100 سال بعد اس کا کچھ بھی یہاں نہیں بچا، اللہ اس بستی کو بھی آباد کر سکتا ہے. یہ ٹائم لیپ کرنا آج جو ہے نا، یہ بچوں کو سمجھنا آسان ہے، ٹائم کو آگے پیچھے کر لینا. آج کے بچے یہ بات بہت عام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. اللہ نے یہ ٹائم سپین کو آگے کرنا پیچھے کرنا یہ ہمیں بہت صدیاں پہلے سمجھا دیا ہے. تو پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹے، دروازہ کھٹکھٹایا، تو جب دروازہ کھولو تو آگے سے ایک بوڑھا شخص تھا جس نے دروازہ کھولا، اور وہ ان کے پوتے تھے. کچھ روایات میں ہیں، لیکن کچھ روایات میں یہ بات نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ بھی چھوٹے کمسن ہی تھے، تو وہ کیا کہتے ہیں قید میں چلے گئے تھے، تو ان کی اولاد کہاں سے آئی. بہرحال شارٹ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ دوبارہ اللہ نے ان کو زندگی دی، انہوں نے یہ سارا معجزہ دکھایا، کس طرح سے اللہ نے ان کو مارا اور پھر زندہ کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت دی. اور نبوت کے بعد سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہوئی کہ تورات جو اس وقت کسی کے پاس نہیں تھی، لوگ بھول چکے تھے یہودیت کو اور تورات کو، اللہ نے ان کو ساری کی ساری تورات حفظ کروا دی. اگین انہوں نے پوری کی پوری تورات کو لکھا اور ان کے نسخے اور وہ ساری یہود کو دی. تو تورات میں بھی حضرت عزیر کا نام عزیر کے طور پر لکھا ملتا ہے ہمیں، اور یہودی حضرت عزیر کی بہت تعظیم اور عزت کرتے تھے. انہوں نے تعظیم اور عزت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیا، کیونکہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی تھی اور وہ سب کچھ کیا. تو اللہ کسی کو کتنی بھی بلیسنگز دے دے، وہ اللہ کی مخلوق ہی رہے گی، اللہ نہیں بن جائے گا. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی یا نصارہ، انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو معجزاتی طور پر پیدا ہوئے ہیں ان کو رب کہہ دیا ہے. اللہ کہتا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں،
ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ کافر بھی اپنے پاس سے دیوی دیوتا اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بت بنا کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، ان کے پاس کوئی الہامی کتاب نہیں آئی ہے، اور ان کے پاس الہامی کتابیں بھی آئی ہیں، ان کے پاس انبیاء اکرام بھی آئے ہیں، ان کے پاس نالج بھی تھا، اور تورات کو اللہ نے بار بار، اور پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی تورات کو جو ہے اس مشن کو جاری رکھا، لوگوں تک اس ٹیچنگ کو پہنچایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب تک ان کے اوپر انجیل نہیں آئی تھی انہوں نے تورات ہی کی پریچنگ کی تھی، اور انجیل آنے کے بعد بھی تورات اور انجیل دونوں کو ہی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ گلی گلی شہر شہر جا کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے کہی ہیں کہ یہ لوگ علم ہونے کے باوجود، کتاب اللہ ان کے پاس تھی، یہ جاہل بنے، انہوں نے کافروں سی حرکتیں کری، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے گا، اور اللہ نے ان کو برباد کیا۔ قاتلہم اللہ، مختلف طریقوں سے، اور جیسے ہلاکو خان اور چنگیز خان نے، پھر آگے سے ہیروشیما اور ناگاساکی میں پوری کی پوری بستیاں برباد ہو گئی تھی، اسی طرح سے بخت نصر نے بھی سارے فلسطینیوں کو، تمام یہودیوں کو برباد کر دیا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ میں دین پر اور اپنی کتاب کو تھامے رکھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اللہ کی ہر آفت اور مصیبت اور آزمائش سے بچ سکیں، آمین۔ آیت نمبر 31 پڑھتے ہیں۔ پچھلی آیت تھوڑی لمبی ہوگی اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ساری ڈیٹیل بہت ضروری تھی۔ اگلی آیت بھی پچھلی آیت سے ریلیٹ کر رہی ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے پکڑ لیا ہے، یہ جو یہودی عیسائی ہے نا، انہوں نے اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے شیخوں کو، اپنے درویشوں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے، ومسیح ابن مریم، اور اسی طرح سے حضرت مریم کے بیٹے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے رب بنا لیا ہے، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، جبکہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، لا الہ الا ہوا، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اما یشرکون، وہ ساری چیزوں سے جس کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تورات اور انجیل میں یہ واضح احکام دیے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں بنانا ہے، کسی کو اپنا رب نہیں ماننا ہے، لیکن اہل کتاب نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیا۔ اب جو ہے علماء، جو یہود اور نصارہ ہے نا، وہ اس آیت سے انکار کرتے تھے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب تو نہیں بنایا تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہے کہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ صرف ان کو رب کی طرح ان کی عبادت کی جائے، شرک یہ بھی ہے کہ علماء جو بات کہیں اللہ کی بات کے آگے ان کو فوقیت دینا۔ وہ کسی حلت و حرمت کا اختیار نہیں رکھتے، لیکن جتنے بھی اختیارات ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم یہود اور نصارہ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے مشائخ اور علماء کو اس قدر زیادہ اہمیت دے رکھی تھی کہ وہ جو مسئلہ بتاتے تھے چاہے وہ صحیح ہوتا تھا یا غلط، لوگ اس کو مان لیتے تھے۔ خود تو لوگ اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو پڑھتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے، اور ان کے علماء اور مشائخ جو بھی کہہ دیتے تھے وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر ان کے علماء مشائخ کا بھی یہ حال تھا، نعوذ باللہ، وہ قیمت لے کر تھوڑی سی اپنے پاس سے لوگوں کو فتویٰ دے دیتے تھے، جو جتنی زیادہ قیمت دیتا تھا اتنی زیادہ ان کو اس طرح کا فتویٰ دیتے تھے، چاہے وہ فتویٰ ان کی کتاب کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا کتاب اللہ میں یہ ہے کہ جو چوری کرے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن جب کوئی امیر انسان، کوئی بڑا معتبر انسان چوری کرتا تو وہ ان کو فتویٰ یہ دیتے کہ نہیں، کتاب اللہ میں اس کے علاوہ یہ بھی سزا ہے، اور وہ سزا چھوٹی موٹی کوئی سزا ہو جاتی جو کوئی اتنی بڑی سزا نہ ہوتی، اس لیے کیونکہ وہ بڑے لوگوں نے، جگیرداروں نے یا بڑے لوگوں نے ان کو بڑا زیادہ پیسہ دیا ہوتا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے اس طریقے سے بھی علماء اور مشائخ کو رب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم جو ہے وہ عیسائی تھے، تو جب شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی گردن میں سونے کی ایک سلیب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے کہا، عدی بن حاتم اس بت کو اپنے سے دور پھینک دو۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی بت نہیں پہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتخذوا احبارہم، آیت نمبر 31 سورہ التوبہ یہ پڑھ کے حضرت عدی بن حاتم کو سنائی اور کہا کہ یہ جو تم نے بت
پہنا ہوا ہے سلیب، دراصل یہ وہی چیز ہے جو اپنے علماء مشائخ کو سمجھتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے مولویوں اپنے درویشوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ مولوی درویش کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تو وہ حلال سمجھتے ہیں، جب حرام قرار دیتے ہیں تو حرام سمجھتے ہیں، اسی کا مطلب بھی تو اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم بات سمجھ گئے، اور انہوں نے مزید وضاحت کی اپنے عقیدے کی کہ ہمارے عقیدے میں یہ ہے کہ مشائخ علماء جس بات کو کہہ دیں لوگوں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا۔ انہوں نے اپنے دین کے عالموں کو اس قدر فوقیت دے دی ہے کہ کتاب اللہ میں اگر وہ بات لکھی بھی ہوئی ہے اور علماء مشائخ اس سے اگینسٹ بات بتا دیں تو وہ کتاب اللہ کو نہیں مانتے، علماء اور مشائخ کی بات کو فوقیت دیتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے، اللہ کی بات کو فوقیت نہ دیتے ہوئے علماء اور مشائخ کی کو فوقیت دینا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ شرک کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ ہم مولویوں کی، درویشوں کی، عالموں کی بات کو بغیر تحقیق کے سر جھکا کر صرف مانتے چلے جائیں، چاہے اس کا کوئی سر ہو یا پیر نہ ہو، چاہے وہ کتاب اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ریلیٹ کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، صرف ہم نے ان کو اعلیٰ درجہ دے دیا ہے ان دین کے عالموں کو اپنے دماغ میں۔ اب ہمارے نزدیک ایک کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ جو بھی بات کریں گے وہ کتاب کا بات قابل عمل ہے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ دین اندھے لولے کانے ہو کر بنا دیکھے تحقیق کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ تم اس کو پڑھو، سمجھو اور پھر اس پر عمل کرو۔ آگے آیت نمبر 32 میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کافر ہیں، یہ جو یہود ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر اور یہ جتنے بھی غیر اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں اللہ کا نور وہ اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو بات کتنی ہی بری کیوں نہ لے۔ اللہ کے نور سے مراد ہے کتاب اللہ کی روشنی۔ جس طرح سے سورج کی روشنی کو پھونکوں سے یا باقی کتنے بھی بلب جلا لو اس سے سورج کی روشنی کو ماند نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول اور اللہ کا نعوذ باللہ دین کا، مسلمانوں کا مذاق اڑانے سے کوئی دنیا کو دین کے راستے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ کے دین کا کام پورا ہو کے رہے گا، سچ حق ثابت ہو کے رہے گا اور اللہ ہر صورت میں ثابت کر لے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان جو خاندانی مسلمان ہیں، جو جدی پشتی مسلمان ہیں، نسل در نسل مسلمان ہیں، اللہ وہ جب دین کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ نیو مسلم پیدا کرتے ہیں اور وہ دین کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، وہ دین کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کا کام کر کے چھوڑنا ہے۔ تم نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور کو چن لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں چن لے اپنے دین کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو یہ بات ذرا بھی پسند نہیں ہے کہ دین میں ترقی ہو، اللہ کا دین آگے بڑھے، پھلے پھولے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ پہلی آیت میں بتایا اللہ نے کہ کافر پسند نہیں کرتے اللہ کا دین پھیلے، اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا مشرک نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین پھیلے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین دے کر بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا، اور یہ دین اس لیے بھیجا تاکہ تمام دینوں پر یہ دین ثابت ہو جائے کہ یہ دین سچا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ کے نبی کی بعثت، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تمام دنیا کو زبردستی پکڑ کر مسلمان کر دے۔ اس آیت کا یہ ہرگز مطلب، نہ ہی کبھی اللہ کے نبی نے تلوار اور زبردستی دین پھیلایا ہے۔ یہاں یہ مراد ہے کہ جتنے بھی ادیان آئے تھے، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے سب کا عقیدہ ایک ہی عقیدہ تھا، وہ اللہ کا مقصد تھا۔ جتنے بھی یہود ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بھی ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، کسی بھی نبی کی پریچنگ کو دیکھ لو، سارے انبیاء ایک ہی بات کہتے تھے۔ وہ کیا تھا؟
لا الہ الا اللہ اور آخرت پر ایمان، نبی کی بات کو ماننا اور اللہ آخرت پر ایمان رکھنا۔ جب کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا تو سینٹر میں جو زندگی ہے وہ ضرور اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے گا۔ تو یہی سچا دین ہے، اور تمام ادیان جتنے بھی دین آئے تھے سب کا ایک ہی عقیدہ تھا، اور وہ عقیدہ تھا ایک اللہ کو ماننا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ تو اللہ کے نبی، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کی مانند ہیں جو سارا مکان کمپلیٹ ہو گیا ہے، صرف اس پر ایک اینٹ لگنی رہ گئی ہے، اور اللہ کے نبی وہ اینٹ لگانے آئے ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبی ہیں۔ مطلب 1,24,000 جو انبیاء اکرام کم و بیش ہمیں بتائے جاتے ہیں، ان تمام انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی ان کا مشن تھا، اور اللہ کے نبی اس مشن کو کمپلیٹ کرنے والے آخری نبی ہیں۔ تو جو تمام انبیاء نے مشن پھیلایا ہے، اس مشن میں آخر نبی کے لیے جگہ ایک اینٹ کی سی رہ گئی ہے، وہ آپ نے اس ساروں کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ تو جتنے بھی ادیان ہیں ان سب کا، چاہے وہ نظریاتی ہے کچھ بھی ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اللہ کے دین، ایک اللہ ہے، کیونکہ اسلام بھی یہی کہتا ہے نا، ایک اللہ ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، اور جو رسول اللہ نے پیغامبر میسنجر بنا کر بھیجا ہے اس کی بات کو فالو کرنا ہے۔ فالو کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے کل کو قیامت کے دن ہم سے سوال و جواب کرنے ہیں۔ تو تمام انبیاء اسی مشن کے لیے آئے تھے، تمام عقائد اسی مشن کے لیے تھے، اللہ کے نبی اسی مشن کو آگے لے کر چلے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی زبردستی کسی کو دین نہیں پھیلایا ہے، اور آخر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو پھیلانا ہی پھیلانا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے سارے دین کی جو اچھائیاں ہیں ان کو منظر عام پر لا کے ہی رکھنا ہے، چاہے مشرک کتنے ہی اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ تو جتنے بھی مذاہب تھے، جتنے بھی پرانے عقائد تھے، جتنے بھی انبیاء جو بھی مشن لے کر آئے تھے، ان سب کی پریچنگ ایک ہی تھے، ان سب کا فلسفہ ایک ہی تھا، اس سب کا سبجیکٹ ایک ہی ہے، اور وہی اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، اور یہی قیامت تک رہے گا، اور وہ ہے حق اور سچ، اور حق اور سچ ہمیشہ باطل کو دبو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح دین، صحیح حق کی طرف ہماری منزل کو چلا دے، ہمیں ہدایت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔